فرمایا گناہوں کے معاملے میں حد سے زیادہ غفلت ہے. بہت سے گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ان کے جو نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں ان سے واقف بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر نماز روزے کے پابند لوگ حتیٰ کہ حاجی حضرات بھی ان سے نہیں بچتے. گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی پابندی ہوتی ہے بعض نیکیوں کی، ہاں، لیکن گناہوں کی بھی اتنی ہی پابندی ہوتی ہے. گناہوں کی بھی اتنی پابندی ہوتی ہے، وہ ایک رسمی ہوتی ہے. تو گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہے آج، گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں. مسلسل اہتمام سے سود لے رہا ہوگا اور اسی اہتمام سے رمضان میں عمرہ بھی کر رہا ہوگا. دونوں کے اہتمام میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور یہ ایک سال کی بات نہیں ہوگی، سالہ سال کی بات ہوگی. اور اہتمام کے ساتھ بے حیائی کو فروغ دے رہا ہوگا اور اسی اہتمام کے ساتھ اسپتالوں کی خدمت بھی کر رہا ہوگا. دونوں کے اہتمام میں کوئی فرق نہیں. وہ نیکی بھی کر رہا ہوگا، یہ گناہ بھی کر رہا ہوگا. وہ سود بھی لے رہا ہوگا، عمرہ بھی کر رہا ہوگا. اور اسی اہتمام سے جھوٹ بولتا ہے اور اسی اہتمام سے نماز بھی پڑھتا ہوگا، تسبیح بھی پڑھتا ہوگا. تو آج گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں. میرے عزیزو، دینداری نیکی کرنے کا نام نہیں ہے. دینداری نام ہے گناہوں سے نفرت کا. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ جس کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت نہیں، اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اسے زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے برا بھی نہیں مانتا، اس کے اندر ایمان کوئی نہیں. گناہوں سے نفرت کرنے کا نام دین ہے، دینداری. ایک نماز بھی وہ شخص نہیں چھوڑتا تھا جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان کوئی نہیں. منافق فجر بھی پڑھتا تھا، جماعت بھی نہیں چھوٹتی تھی، لیکن فرمایا رتی کے برابر بھی اس میں ایمان کوئی نہیں. دھوکے باز تھا، جھوٹے تھے، بدگمان تھے، فراڈی تھے. یہ گناہ تھے ان کے اندر. تو دینداری نام ہے گناہوں سے بچنے کا، گناہوں سے نفرت. یہ دینداری. گناہوں سے نفرت کے باوجود گناہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں گناہ نہیں ہوگا. مومن سے بھی گناہ ہو جائے گا، دیندار سے بھی گناہ ہو جائے گا، لیکن اس نفرت کی برکت سے کیا ہوگا؟ اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا، چونک جائے گا، اوہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی. تذکروا، چونک جائے گا. جیسی شیطان نے چنگ ماری چونک جائے گا، اوہ کیا غلطی ہو گئی. ہاں، اچھے صاف ستھرا رہنے والے کے کمرے کے اندر بھی اس کا بچہ پیشاب کر سکتا ہے، لیکن کیا خیال ہے، گھن آئے گی نہیں آئے گی؟ صاف کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ تو نہیں سنبھال کے رہتا ہے کمرے میں، گھن آئے گی. اس لیے نیک پارسا کی زندگی میں بھی گناہ کا گند آ سکتا ہے، لیکن فوراً گھن آئے گی، صاف کر لے گا، صاف کر لے. صاف ستھرا رہنے والے صفائی پسند شخص کے کپڑوں پر بھی داغ آ سکتا ہے، صاف کر لے گا، فوراً اتار دے گا. تو نیک اور متقی آدمی کی زندگی میں بھی گناہ آ سکتا ہے، لیکن گھن آئے سے فوراً صاف ہو جائے گا. تو گناہوں سے نفرت کا نام دینداری ہے.
اگر نفرت نہیں ہے دینداری کوئی نہیں. جھوٹ سے نفرت ہو، غیبت سے نفرت ہو، کینہ بغض سے نفرت ہو، بدنگاہی سے نفرت ہو تو اس کی برکت یہ ہے دینداری. ورنہ میرے عزیزو اگر گناہوں سے نفرت نہیں ہے تو پھر اس کی عبادات میں رسمیت ہے. کہ اہتمام سے گناہ بھی کر رہا ہے اور اہتمام سے نیکیاں بھی چل رہی، دینداری نہیں. فرمایا گناہوں کے معاملے میں حد سے زیادہ غفلت ہے. بہت سے گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ان کے جو نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں ان سے بھی واقف نہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر نماز روزے کے پابند لوگ حتیٰ کہ حاجی حضرات بھی اس سے نہیں بچتے. گناہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، اس سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض گناہ کا اثر بالکل زہر کی طرح ہے، بعض گناہوں کا اثر بالکل زہر کی طرح ہے، نیکیوں کے اثرات کو بالکل ختم کر دیتا. بعض گناہوں کی نحوست سے برسوں کی نیکیوں کا نور لمحوں میں ختم ہو جاتا، اور پھر بس اوقات اتنی آسانی سے وہ نور آتا بھی نہیں جب تک کہ مسلسل مجاہدے کے ساتھ اس گناہ سے نہ بچا جائے. بعض گناہوں کا اثر بالکل زہر کی طرح ہے، نیکیوں کے اثرات کو بالکل ختم کر دیتا ہے. ایک شخص نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اچھے اعمال خوب کرتا ہے، طاعات کی فکر کرتا ہے، مگر گناہوں سے نہیں بچتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا. اس لیے نیکیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ کوئی بے اصولی نہ ہو جائے. بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ اوپر سے نیچے گرانے کے لیے کافی، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرانے کے لیے کافی ہے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے. ایک گناہ انسان کی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. ایک شخص نوافل مستحبات کا اہتمام کرتا ہے لیکن معصیت سے نہیں بچتا تو طاعات کے فوائد زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی خوب مقوی غذائیں کھاتا ہے، گاؤ زبان کھاتا ہے، ہاں، اور اس میں جو ہے وہ سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ڈلواتا ہے، مقوی غذائیں کھاتا ہے، طاقت کی دوائیں معجون وغیرہ استعمال کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ مہینے میں ایک بار جمال گھوٹے کی چند گولیاں بھی کھائے تو کیا ہوگا؟ جتنی قوت اور طاقت آئی تھی وہ سب کی سب ایک خوراک کے استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گی. یہی معاملہ بھائی بدنگاہی کا ہے. ایک مہینے تک نفل پڑھے، تہجد پڑھے، بدنگاہی کی، جمال گھوٹا ہے، سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا. یہی معاملہ گناہ کا ہے. طاعات اور نیکیوں سے جو نور جمع ہوا تھا اور جو طاقت پیدا ہوئی تھی وہ گناہ سے ختم ہو جاتی ہے. بعض گناہ سنگیا کی طرح ہیں جس کا ضرر فوری ہوتا ہے. گناہ ایسی چیز ہے اس پر آخرت میں مواخذہ ہوگا ہی، دنیا میں بھی اس کے بے شمار نقصانات. گناہ کے نقصانات دنیا کے اندر بھی بے شمار ہیں. ہاں، کیسی کیسی نعمتیں زندگی سے چلی جاتی ہیں، اندازہ ہی نہیں ہوتا. کیا کیا نقصان ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. علم آتا ہے وہ بھول جاتا ہے، حافظہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ذہن ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں لگتا فوراً کہ کیا ہو گیا. لیکن اس گناہوں کے نقصانات ہوتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو فرمایا کرتے جب کوئی مسئلہ میرے لیے مشکل ہوتا تو میں فوراً کرتا کہیں غلطی تو نہیں ہوگی، تو بڑا ندامت سے استغفار کرتا تو میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا.
تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا امام صاحب یہ کرتے ہیں تو رونے لگ گئے. فرمایا امام صاحب ہی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں ہے نہیں گناہ, انہیں اس لیے فوراً تنبیہ ہو جاتی, انہیں فوراً تنبیہ ہو جاتی, اور ہمارے پاس تو ہیں ہی بہت, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ندامت سے استغفار, کہیں غلطی ہو گئی. تو بے شمار نقصانات ہیں گناہوں کے, بے شمار. برکت تو اس کی زندگی کے قریب سے نہیں گزرتی, برکت تو اس کی زندگی کے قریب سے بھی نہیں گزرتی, اس لیے کہ برکت کا وعدہ اسی گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. سبحان اللہ. ایسی مبارک زندگی ہو جائے گی جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو گئی, اس کے وقت میں, اس کے صحت میں, اس کی زندگی میں, اس کے کاموں میں عقلیں دھنگ رہ جائیں گی. کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی پاک زندگی کی برکت سے ہوگا. ابھی واقعہ سنا رہا تھا نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا تو اتنی برکت ہوگی, اتنی برکت ہوگی کہ انار کا ایک دانہ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہے, اور اس کا جو چھلکا ہوگا لوگ اس کے نیچے بیٹھ کے سایہ حاصل کریں گے. ایسی برکت. اور کھجور کا ایک گچھا اتنا بڑا ہوگا کہ پورے اونٹ کا بوجھ بنے گا. ایسی برکتیں ہوں. سبحان اللہ, سبحان. تو گناہوں سے بچنے میں بڑی برکتیں, بڑی برکت. اور میرے عزیزو سچ کہہ رہا ہوں, یہ جو ہمیں استقامت نہیں ملتی نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ گناہ ہے. کہ جو نور ہوتا ہے, جو اسٹیم ہوتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے, گناہوں کی وجہ سے وہ زائل ہو جاتی ہے. اب گاڑی کیسے چلے؟ استقامت گئی. اگر وہ نور اکٹھا ہوتا چلا جائے تو روز بروز اور زیادہ آسانی ہو جائے اس نیکی کے لیے, استقامت کیا بہتر سے بہتر ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, وہ اسٹیم ہی ختم ہو جیسے گاڑی چل رہی ہوتی ہے, پھر صفر پہ آ جاتا ہے, پھر زیرو پہ آ جاتا ہے, پھر نئے سرے سے ویسی ہمت کرنی پڑتی ہے. تو تھوڑی سی یہ فکر ہو جائے کہ گناہ زندگی میں نہ رہے. زبان, آنکھ, کان, زبان, آنکھ, کان. عام طور پہ دینداروں سے یہی گناہ ہوتے ہیں. وہ ہاتھ سے کم گناہ کرتا ہے, پاؤں کی طرف غلط رخ کی طرف کم جائے گا, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں داڑھی ٹوپی والا. لیکن آنکھ تو پتہ نہیں لگتا, زبان تو چلتی رہتی ہے, کان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس سے دینداری میں حرف نہیں آتا. ہاں, کر بھی رہا ہے, دیندار بھی ہے. تو اگر یہ بچ جائے نا, آنکھ, زبان, کان, بہت فرق ہو, بہت فرق ہو, پھر زندگی مبارک ہو جائے گی. اللہ میں استقامت نصیب فرما دے, آسانی فرما دے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ, نستغفر اللہ, نستغفر اللہ. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. نستغفر اللہ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا